اوز ماؤز الحربی نامی یہ بابا جی تقریباً 1 صدی تک مسجد حرم میں باجماعت نمازیں پڑھنے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ گویا اس نے نہ کوئی دینی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ دنیاوی، لیکن مسجد حرم سے لازوال تعلق کی وجہ سے وہ نہ صرف سعودی عرب میں مشہور تھے بلکہ لوگ اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے۔ تقریباً تمام عرب ٹی وی چینلز نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ آخری بار کسی سوشل میڈیا صارف نے ان کا مختصر انٹرویو کیا اور ان سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ ہر حال میں تقویٰ اختیار کرو، والدین سے حسن سلوک کرو اور نماز ہمیشہ باجماعت ادا کرو۔ حرم شریف سے عقیدت کی برکت کہ رب تعالیٰ نے اوز ماؤز کو عمر میں بھی اتنی عطا فرمائی جو اس دور میں باعث تعجب ہے۔ یہ شخص 1315 بمطابق 1897 کو سعودی عرب کے علاقے القحہ میں ایک چراوے کے گھر پیدا ہوا۔ بچپن میں بکریاں چراتا رہا اور پھر مسجد حرم میں مقیم ہو گیا۔ گزشتہ برس 9 دسمبر کو اس کا انتقال ہوا۔ قمری حساب سے اس کی عمر 130 سال اور شمسی حساب سے 125 سال تھی۔ اوز ماؤز تقریباً 1 صدی تک مسلسل مسجد حرم کی پہلی صف میں امام کے ساتھ کھڑے ہو کر باجماعت نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا کہ اوز ماؤز مسجد حرم میں باجماعت نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حرم شریف پر جہمان کے پیروکار باغیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے حجاج کرام کا قتل عام کیا۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اوز نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ واضح رہے کہ مسجد حرم میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نیکیوں کے خوگر اس بزرگ نے کتنا اجر و ثواب کمایا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 87 برس سے مسجد حرم میں مقیم تھے وہ۔ گزشتہ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلے، اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حطمۃ الحرم یعنی حرم شریف کے کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ حرم شریف کے کبوتر کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ ان کا تعلق سعودی علاقے القحہ سے ہے۔ یہ علاقہ مدینہ منورہ کے جنوب میں بدر کے قریب واقع ایک پسماندہ گاؤں ہے۔ بدر وہی جہاں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا تھا۔ اوس کے اہل خانہ بہت غریب تھے۔ والد بکریاں پال کر گزر بسر کرتے۔ ابتدا میں اوس بھی بکریاں چرایا کرتے۔ والدین کی وفات کے بعد وہ مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ یہ تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں باجماعت ادا کر کے صرف فجر 12 برس تک ان کا یہ معمول کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً رہا بعد میں حق تعالیٰ نے اپنے گھر کے ساتھ ان کی محبت کی قدردانی کرتے ہوئے حرم شریف میں ان کے مستقل قیام کا انتظام کر فرما دیا۔ ہوا یوں کہ اس دوران مسجد حرم کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگ گئے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی کے ساتھ منسلک رہے وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی حق تعالیٰ نے اسے حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے نوازا۔ وہ مسجد حرم کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے بھی ریٹائرڈ تو ہو گئے مگر اب حرم کے علاوہ ان کا دل کہیں نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ یہیں مقیم ہو گئے اور ان کا شمار حرم مکی کے اہم مشائخ اور بزرگ ترین مجاہدین میں ہونے لگا۔ چونکہ اوز ماؤز کو دونوں ملازمتوں کی پینشن ملتی تھی جس سے ان کا اچھا گزارا چلتا رہا، اس لیے انہیں مالی حوالے سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اوز ماؤز تقریباً 87 برس تک مسجد حرم میں متقف رہے۔ اس سے قبل 12 برس تک وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہر نماز مسجد حرم میں پڑھتے رہے۔
ان 87 برسوں کے دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے عویض الصبح الحربی کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا وہ ہمیشہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے تھے، صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی آخرت کی فکر میں گزرتی۔ دنیا میں ان کا کوئی دوست نہیں تھا اور نہ وہ کسی سے دنیاوی باتیں کرتے تھے۔ حرم شریف میں اس طویل قیام کے دوران اوز ماوز نے تمام حالات و واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ سب سے بڑا سانحہ وہی تھا جب 1979 کے آخری دنوں میں جہمان گروہ کے باغیوں نے مسجد حرام پر قبضہ کیا تھا۔ اس دوران تقریباً 500 حجاج کرام شہید ہوئے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔